اور یہ آہستہ آہستہ جو ہم نے جا کے کیمپین کی، ان کی لیڈرشپ سے بات کی، میڈیا پہ آپ مضمون لکھیں، آج نریندر مودی دنیا میں ایکسپوزڈ ہے۔ اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ آج دنیا کشمیر کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جو میرے خیال میں جو ان کی پہلی اسمپشن تھی کہ آخری اسمپشن کہ کشمیری ان کے اوپر اتنا وہ ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے قبول کر لیں گے، جینوسائیڈ اتنی کریں گے کہ وہ ڈر جائیں گے، نہتے لوگ ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے۔ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ ان کے اوپر تشدد کر کے بالکل ان کو کرش کر دیں گے، وہ اگر اس ایکسٹینٹ پہ جائیں گے دنیا کا ری ایکشن آئے گا۔ آلریڈی یورپین پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہے، برطانیہ کی پارلیمنٹ پہ ہے، پھر ہماری جو آپ نے بات کی ڈائسپرا، کشمیری پاکستانی باہر، انہوں نے جس طرح کی ایک سال میں دیکھیں نیو یارک کے اندر کبھی اتنی پبلک نہیں نکلی کسی ایونٹ پہ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے باہر پبلک نکلی تھی، کبھی اتنے لوگ نہیں نکلے۔ ہیوسٹن میں پبلک نکلی جب نریندر مودی تقریر کرنے آیا تھا۔ تو یہ وہ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے، میڈیا بھی ایکٹیویٹ ہو گیا، ان کی پولیٹیکل جو اس کے باوجود کہ ان کے تعلقات ہندوستان سے بہتر تھے، اس کے باوجود وہ ایکٹیویٹ ہو گئے، ان کو بولنا پڑا۔ جرمن چانسلر جب گئی وہاں انڈیا میں تو انہوں نے بھی بات کی۔ امریکن پریزیڈنٹ حالانکہ ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں، پبلکلی انہوں نے بات کی کہ کشمیر کا میں میڈیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کم از کم دنیا کی نظروں میں اب کشمیر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح کا یہ ظلم کرنا چاہتے تھے ان کو کرش کرنے کے لیے وہ نہیں کر سکتے۔ ظلم کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو میرے خیال میں جو ان کا پلان تھا، جس طرح انہوں نے فوج، وہ ظلم نہیں ہوا۔ اور میں اپنی پاکستان کو ہم کریڈٹ، اپنی گورنمنٹ کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ ہم نے جو اس کو اٹھایا انٹرنیشنلی، اس کی وجہ سے یہ وہ نہیں کر سکے۔ اور جو سب سے بڑی چیز کیا ہوئی کہ کشمیر کے لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اس طرح کی دہشت دیکھ کے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیں گے، میں آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے کشمیر کے لوگوں کی، کہ جس طرح کی پرووکیشن اور ظلم کے باوجود آج ان کا مورال کھڑا ہے۔ جس طرح کہا کہ پاکستان کا جھنڈا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سری نگر کے اندر، ان کی سپرٹ بجائے ٹوٹنے کے وہ اور مضبوط ہو گئے۔ اور ایک اور چیز ہوئی ہے، آج کوئی پرو انڈین کشمیر کا لیڈر بن ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے اتنی نفرت ہندوستان کے خلاف کر دی ہے اس ایکشن کے کہ اب کوئی بھی جو پرو انڈین لیڈر ہو وہ کشمیری کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ آج جو انہوں نے کشمیری لیڈرز کو بند کیا ہے، فاروق عبداللہ کے منہ سے، میں نے خود فاروق عبداللہ کو ملا تھا کئی کانفرنسز پہ دلی میں 10-15 سال پہلے، وہ ہمیشہ پرو انڈیا کی بات کرتے تھے کہ جی بات نہ کرو، کشمیر اب انڈیا کے ساتھ ہے اور تقسیم وغیرہ وغیرہ، بڑا کلیئر تھے وہ۔ ان کے منہ سے میں سن رہا ہوں کہ قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے، وہ ابھی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جو قائد اعظم کہتے تھے وہ ٹھیک ہے، ہمارے سے دھوکہ ہو گیا۔ تو اس وقت نہ کوئی کشمیر کا اب لیڈر بن ہی نہیں سکتا جب تک اگر وہ پرو انڈیا ہے، کیونکہ نفرت پھیل گئی ہے۔ دوسری جو کشمیر کا نوجوان ہے، وہ جو غالب کا شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی، وہ اتنے اب مضبوط ہو گئے ہیں، موت سے خوف چلا گیا ہے۔ جس طرح کی ہیوی پریزنس ہندوستان کی فوج کی ہے، اس کے باوجود وہ لوگ نکلتے ہیں، جب موقع ملتا ہے کشمیر کے لوگ نکلتے ہیں۔ کشمیریوں کی سپرٹ نہیں وہ توڑ سکے، جو 1/4 مین اسمپشن تھی کہ وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ اور یہ جتنا بھی اب جدھر سے جتنا بھی آگے جائے گا، جو میں انسانی تاریخ کے اوپر میرا جو تجزیہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب حالات بگڑتے جائیں گے ہندوستان کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے اب وہ خود پھنس گئے ہیں، جو انگریزی کا ورڈ ہے بلائنڈ ایلی، بند گلی میں پھنس گئے ہیں وہ۔
وہ اب یہاں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو کشمیر آزاد ہو جاتا ہے. وہ کتنی دیر اس طرح رکھیں گے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھاتے رہیں گے. مجھے افسوس تھا کہ ہم نے کتنی ہائٹ پہ لے کے گئے اور ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا کہ کشمیر کے کوز کو اٹھانا ہے, تو وہ ایک مارچ کا اعلان کر دیا جس نے سارا اٹینشن ایک مہینہ سارا اس پہ چلا گیا. اور یہ پچھلے 5 مہینے میں کرونا کی وجہ سے بالکل کوئی انٹرنیشنل, ساری دنیا کو اپنی پڑ گئی ہے, تو ان کو کسی اور کاز کے اوپر تو وہ بھی نہیں سوچ رہے. لیکن ہماری پوری پلاننگ ہے. میں آپ کو آزاد کشمیر کی اسمبلی کو, کشمیر کے لوگوں کو, میں آج آپ کو پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر ہم اس کو اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے اور اس کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. یہ جو نقشہ پولیٹیکل میپ کشمیر کا آیا, میں اس کے پیچھے آپ کو اس کے پیچھے اپنی فلسفی بتا دوں. دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. جو ہوتا ہے دنیا کی تاریخ میں, آئیڈیا ایک آتا ہے اور پھر وہ آئیڈیا, اس آئیڈیا کے متعلق کہتے ہیں کہ این آئیڈیا whose time has come. کوئی فوج نہیں روک سکتی اس آئیڈیا کو. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو سارے پاکستان میں پتہ چلے کہ اصل میں جو ہم اگر یونائٹڈ نیشنز کی, اور میں واضح کر دوں کہ ہر فورم پہ ہم کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے اوپر مسئلے کا حل ہونا چاہیے. کوئی ایسا فورم نہیں ہے, میں یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہر جگہ, اور اس نقشے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ سبجیکٹ ٹو دا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن. سو ہم اس چیز کے اوپر کلیئر ہیں. حال ہی اس کا ایک ہے, اور یہ ضروری تھا کرنا, کیونکہ ہندوستان نے جو نقشہ بنایا, آزاد کشمیر بھی سارا اندر اور گلگت بلتستان بھی, تو ضروری ہے کہ ریئیکٹ کریں. ہم بتائیں کہ اصل میں یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ کبھی بھی ہندوستان کی ٹیریٹری نہیں تھی, یہ انلیگلی انہوں نے آکوپائی کی ہوئی ہے. اور یہ جو سب کچھ کام کیا, یہ انہوں نے اپنے لیڈرز, نہرو کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں, اس کے بیان پڑھ لیں, سب وعدہ کرتے رہے کشمیریوں کو کہ ان کو رائٹ ملے گا پلیبسائٹ کا, ریفرینڈم کا, فیصلہ کرنا کہ اپنی فیوچر کا. وہ رائٹ نہیں دیا گیا. میں آخر میں ایک چیز پہ ختم کرتا ہوں, اور میں اپنے جو ہمارے کشمیر کے ہماری بھائی بہن, بچے, بوڑھے, خواتین مشکل وقت گزار رہی ہیں, میں صرف ان کے لیے 2-3 مثالیں دے کے ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات. اس سے پہلے تو ہم انشاءاللہ 14 اگست کو سید علی جیلانی کو ہم آنر کریں گے نشان پاکستان دے کے. ہم سمجھتے ہیں ایک بہت بڑے, صرف کشمیر کے لیڈر نہیں, دنیا میں بھی کہیں اس طرح کا انسان ہو, وہ دنیا کا میں لیڈر تسلیم کیا جاتا ہے جو اپنے موقف پہ بالکل کھڑا ہے اور تھرو آؤٹ کھڑا رہا ہے اور کسی قسم کا خوف نہیں ہے. دیکھیں, میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. جو انسان ہار نہیں مانتا, ہار اس کو ہرا نہیں سکتی. یہ کھیلوں کے گراؤنڈوں پہ بھی میرا یہ تجربہ ہے. دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئے گی. قائد اعظم, آپ ان کی صرف قائد اعظم کی جو آخری 7 سال ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں. کوئی بھی 7 سال پاکستان کے بننے سے پہلے سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ پاکستان بنے گا. ساری آپ اکاؤنٹس پڑھ لیں, وہ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. قائد اعظم جب پہنچتے ہیں 3 ہفتے پاکستان کے بننے سے پہلے کراچی میں, لینڈ کرتا ہے ان کا جہاز, تو وہ اپنے جو اے ڈی سی ایڈمرل ایسن, ان کو کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا میری زندگی میں پاکستان بنے گا. نیلسن منڈیلا میرے ساتھ کھیلتے تھے ساؤتھ افریقہ کے کرکٹرز, انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ میں, پروفیشنل کرکٹ میں.
تو میں ان سے ہمیشہ پوچھتا تھا کہ یہ کیا ہوگا کہ یہ تم نے یہ جو اپارٹھائڈ رجیم ہے کہ ایک جو بلیک افریقن ہیں وہ جا نہیں سکتے, ان کے لیے علیحدہ جگہ ہیں, ان کے لیے اسکول, وہ غریب علاقوں میں, گوروں کے لیے علیحدہ علاقے, یعنی انہوں نے سارا ساؤتھ افریقہ کی ریسورسز کو گوروں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور فوج ان کی تھی اور وہ سارے غلام تھے باقی. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ کتنی دیر چلے گا؟ وہ کہتے یہ چینج ہو ہی نہیں سکتا. وہ کئی ان میں سے مخالفت کرتے تھے کہ جب وہ باہر آتے تھے دیکھتے تھے کہ بڑا عجیب نظام ہے ادھر, تو ان کو نہیں پتا چلتا تھا. لیکن وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ چینج آ ہی نہیں سکتا کیونکہ سب پیسہ ان کے پاس ہے, فوج ان کی ہے, ریسورسز ان کی ہیں, وہ تو بےچارے جو بلیک افریقن وہ تو ان پڑھ ہیں. اور نیلسن منڈیلا کی فیمس سینگ ہے انگریزی میں, وہ کہتا ہے کہ اٹ آلویز لکس امپاسبل انٹل اٹ ہیپنس. ہمیشہ وہ لگتا ہے ناممکن ہو جب وہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا, دیکھتے دیکھتے ساؤتھ افریقہ چینج آ گیا. سب سے بڑی تو چینج نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں کہ 625 میں ہوتی ہے جنگ بدر, 313 مسلمان لڑنے والے, 627 اور 28 دو وہ لیٹر لکھتے ہیں, ایک جو ایک سپر پاور ہوتی ہے پرشین ایمپرر, اور دوسرا جو کہ بیزنٹائن رومن ایمپرر تھا اس کو. یہ خط بھی پرزروڈ ہے. دو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں, اپنی بہتری, آپ کی بہتری ہوگی اگر آپ اس پیغام پہ چلیں. سوچیں کہ جو ان کی 1 لاکھ کی فوج تھی, سارے ماڈرن اکوپمنٹ تھے, تو سوچیں کہ کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک 313 لڑنے والے وہ خط بھیج رہے ہیں. لیکن کون یہ سوچتا تھا کہ یہ 627-28 کو 2 خط بھیجے انہوں نے, اور اس کے 10 سال بعد دونوں بڑی بڑی سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے. ہم جب مایوس ہو جاتے ہیں جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ کو پتہ ہی نہیں, میری اندازہ یہ ہے کہ یہ جو جدھر پھنس گئے ہیں نریندر موڈی یہ قدم اٹھا کے ہندوستان میں, اس کا اب صرف ایک ہی نتیجہ ہوگا اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. شکریہ. بہت شکریہ جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسی کے ساتھ